अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच के अज खुद नोटिस को वापस ले लिया है। ये अज खुद नोटिस उन्होंने 20 अगस्त को सहाफ़ियों की उस दरख्वास्त पर लिया था जो अदालत के अंदर सहाफ़ियों ने उनके बेंच में जमा कराई थी। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने करार दिया है कि अज खुद नोटिस लेने का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। कोई बेंच अपने तौर पर अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। अदालत ने सहाफ़ियों की तरफ से दायर किया गया केस निपटाते हुए करार दिया है कि सहाफ़ियों को हरासा करने का मामला गौर के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखा जाएगा। अदालत ने अज खुद नोटिस के अख्तियार के इस्तेमाल का तरीक़ाकार तय करते हुए ये करार दिया है कि अज खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान या उनकी मंजूरी से ही लिया जा सकता है। अदालत ने 2 रुकनी बेंच के आर्डर को वापस लेते हुए करार दिया कि चीफ जस्टिस खुद या किसी बेंच की सिफारिश पर अज खुद नोटिस ले सकते हैं। बेंचेस की जानिब से लिए गए तमाम नोटिस जो उन्होंने माजी में लिए थे उनकी समाअत मामूल के मुताबिक होगी और अज खुद नोटिस केस वही बेंच सुनेगा जिसके पास ज़ेरे इल्तवा है, लेकिन बेंच अज खुद ना तो किसी को तलब कर सकता है ना किसी से कोई रिपोर्ट मंगवा सकता है। अदालत ने करार दिया है कि बेंचेस के नोटिस पर समाअत चीफ जस्टिस के तश्कील करदा बेंच ही करेंगे, जबकि आइंदा कोई भी बेंच अज खुद नोटिस के इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भिजवाएगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अज खुद नोटिस अख्तियार के इस्तेमाल के तयन से मुतल्लिक केस पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फ़ैसला महफूज किया था और बाद में मुख्तसर फ़ैसला जारी करते हुए करार दिया कि इस फ़ैसले की जो वजूहात हैं तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। केस की समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि सहाफ़ियों को हरासा करने के ख़िलाफ़ शिकायत कायम है। सहाफ़ी मुआशरे की आवाज़ और ज़मीर हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि इस बेंच के रुकन थे, उन्होंने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी आईनी हक है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है। सहाफ़ियों पर जद पड़ेगी तो हम इसके ख़िलाफ़ दीवार बनकर खड़े होंगे। हम अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से आगाह हैं और ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे। बेंच के रुकन जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर लतीफ़ अफरीदी ने दलाइल देते हुए तजवीज़ दी थी कि मुजव्वज़ा 5 रुकनी लार्जर बेंच अज खुद नोटिस अख्तियार के इस्तेमाल के तयन के मामले पर कोई फ़ैसला न करे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की वतन वापसी तक इसे मुअख्खर किया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आखिरी उम्मीद है। अवाम में इदारे के जजों की तकसीम का तासुर नहीं जाना चाहिए। उनका कहना था कि फ़ौजी हुकूमतों के दौरान तमाम इदारे तबाह हो गए। सुप्रीम कोर्ट अवाम की उम्मीद का वाहिद मरकज़ है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल खुशदिल खान ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि 2 रुकनी बेंच की तरफ से अज खुद नोटिस लेने का जो मामला था वो दुरुस्त है। उन्होंने 2 रुकनी बेंच के अज खुद नोटिस का दिफा करते हुए कहा कि अज खुद नोटिस लेना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है और इदारे का हर जज सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार रखता है। उनका कहना था कि इस्लाम में झूठ पर सज़ा मिलती है लेकिन पाकिस्तान में सच पर सज़ा मिलती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि बेंच नोटिस ले सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अदालत में दरख्वास्त वसूल की जा सकती है? क्या अदालती बेंच हुक्मनामे में ये लिख सकता है कि कौन सा मखसूस बेंच इस केस को सुनेगा? निज़ाम अदल में चीफ जस्टिस सरबराह इंतज़ामिया भी होता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस का कहना था कि हम जुडिशल अख्तियार का मुकम्मल एहतराम करते हैं। जुडिशल अख्तियार की अपनी अपनी अहमियत है।
وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ آج ہم ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی اور لاہور کے وکلاء کو یہاں سے سنتے ہیں۔ ٹیکنالوجی آنے کے بعد بہت سے معاملات بدل چکے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 183(3) کی درخواست دائر کرنے کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 183(3) کے تحت ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں درخواست دائر ہی نہیں ہوئی۔ فاضل جج نے کہا کہ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ درخواست گزار نے درست طریقہ کار نہیں اپنایا۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ صحافی برادری کے ساتھ ہے۔ آزادی صحافت پر حملہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ درخواست دائر ہونے کے بعد رجسٹرار آفس جاتی ہے جہاں اس پر نمبر لگتا ہے، پھر آگے کارروائی ہوتی ہے۔ بینچ کے رکن جسٹس منیب اختر نے ایک موقع پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر صحافیوں کی طرف سے درخواست طے شدہ طریقہ کار کے تحت دائر کی جاتی تو معاملہ مختلف ہوتا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ ہم بنیادی حقوق کے ضامن ہیں، اگر صحافیوں پر کوئی ضرب آئی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہاں بنیادی سوالات 3 ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے اختیار کے استعمال کا طریقہ کار کیا ہے؟ آرٹیکل 184 کی شق 3 کا استعمال کیسے ہوگا؟ آرٹیکل 184 کی شق 3 کا استعمال کون کر سکتا ہے؟ فاضل جج کا کہنا تھا کہ جوڈیشل کارروائی بعد میں ہوتی ہے۔ کسی درخواست پر جج نوٹس تو لے سکتا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے۔ لکھے گئے خط پر یا اخباری خبر پر نوٹس لینے کی روایات موجود ہیں۔ جب کسی جج صاحب نے نوٹس لیا تو بینچ چیف جسٹس نے بنایا۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل خوشدل خان نے موقف اپنایا کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ معاملہ چیف جسٹس کو نہیں بھیجا تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر عوامی مفاد کے تحت از خود نوٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آئین میں از خود نوٹس کے استعمال کے لیے سپریم کورٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل خوشدل خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان ہے۔ صحافیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت نے نوٹس لیا ہے۔ اخباری خبروں پر نوٹس لینے کی روایات اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے پاکستانی معاشرے میں سچ بولنے پر سزا ملتی ہے، دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ براہ راست درخواست پر از خود نوٹس لینے کی کوئی ممانعت نہیں۔ صدر سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن امجد بھٹی نے بتایا کہ ہم نے صحافیوں کے حقوق سے متعلق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی۔ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائرہ اختیار سے متعلق 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی معاملات میں جو ایسوسی ایشن ہے، پریس ایسوسی ایشن ہے، وہ کچھ اپنا موقف نہیں دے گی کیونکہ اس حوالے سے وکیل ہی اپنا موقف دے سکتے ہیں، آئینی رائے دے سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کے دائرہ اختیار سے متعلق رائے نہیں دینا چاہتی۔ ہمیں سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان پر مکمل اعتماد ہے۔ ہم نے جب بھی انفرادی حیثیت سے درخواست دائر کی تمام قانونی تقاضے پورے کیے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے صدر سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تو عارضی طور پر یہاں ہوں، سننا چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یعنی آپ کا کیس جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سننا ہے۔ درخواست گزار عامر میر کے وکیل جہانگیر جدون کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کا دائرہ اختیار ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ متعلقہ بینچ کو درخواست دی گئی اور اس نے آرڈر جاری کیا۔ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت بھی درخواست دائر کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے۔ اس پر جسٹس قاضی امین نے وکیل جہانگیر جدون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ وہ سپاہی ہیں جو بغیر تیاری اور ہتھیار جنگ پر آ گئے ہیں۔ آپ درخواست کو دیکھیں، اس میں ایک درخواست گزار عمران شفقت کے دستخط 14 اگست کے ہیں جبکہ دوسرے کے 20 اگست کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ درخواست 14 اگست کو تیار تھی اور دائر کرنے کے لیے کافی وقت موجود تھا۔ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان بھی یہاں موجود تھے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے عامر میر کے وکیل جہانگیر جدون سے کہا کہ آپ کی درخواست اپنی جگہ پر موجود ہے، آپ کی درخواست کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ صدر سپریم کورٹ
بار ایسوسی ایشن لطیفہ افریدی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ججز میں اتفاق اور اتحاد برقرار رہے اور یہ ادارے کے لیے بہتر ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی تقسیم ہے تو اس کا بھی تاثر نہیں ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے اور دباؤ میں لانے کے لیے مختلف حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ از خود نوٹس لینا سپریم کورٹ کا ہی اختیار ہے۔ ایسی کوئی مثال نہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے دوسرے بینچ کے فیصلے کو غیر مؤثر کیا ہو۔ اٹارنی جنرل نے جواب الجواب میں دلائل دیے کہ آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت درخواست سننے کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ درخواست دائر کرنا، دوسرا مرحلہ درخواست کا جائزہ لینا، تیسرا مرحلہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کی شق کا استعمال کرنا اور چوتھا مرحلہ سماعت کرنا ہے۔ اٹارنی جنرل سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بینچ سے الگ کرنے سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ کے اختلافی نوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب بینچ بن جائے، کاز لسٹ جاری ہو جائے، بینچ سماعت شروع کر دے تو چیف جسٹس کا انتظامی اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کا ہر بینچ سپریم کورٹ ہے۔ کیس کی سماعت کے بعد عدالت نے اپنا محفوظ کیا گیا جو فیصلہ تھا وہ سنایا ہے، جو تاریخی فیصلہ ہے، اور اس سے ایک راہ متعین ہو گئی ہے کہ کس طرح از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا اور آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔